پروفیسر صاحب ایک جو سوال آپ سے دراصل اب پوچھنا ہے جی وہ جس طرح کہ میں نے ابھی ناظرین کو میں بتا رہا تھا کہ آج ہم زیادہ ایسے اعتراضات پر بات کریں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار سے متعلق ہیں. تو ایک اعتراض جو خاص طور پہ جو ویسٹرن ہیں، جو اورینٹلسٹس ہیں، ان کی طرف سے جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حسب منشا حسب خواہش آیات اپنے اوپر نازل کر لیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، جس کی مثال دیتے ہوئے وہ اور بہت سوں کے علاوہ ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے بلند آواز میں بات کی تو آیت نازل ہو گئی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو نیچا رکھو، اگر کوئی بلا اجازت گھر میں دار آیا تو اس وقت آیت نازل ہو گئی کہ اجازت لے کے آیا کرو. تو اس طرح کی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے نعوذ باللہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ حسب منشا آیات نازل کر لیا کرتے تھے. آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ضرورت اور حسب منشا قرآنی آیات اتار لیا کرتے تھے، جیسے اونچی آواز میں بات کرنے کی ممانعت کے متعلق یا گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی مثال دی گئی ہے. یہ اعتراض بودا ہونے کے باوجود چونکہ براہ راست کلام الہی پر حملہ ہے، اس لیے ذرا قدر تفصیلی جواب کا متقاضی ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مقصد ہی تعلق باللہ اور تہذیب اخلاق ہے. اگر اس اعتراض کی بنیاد کو تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم سے پہلے بائبل پر یہ اعتراض پڑے گا، جس میں صرف نبی نہیں بلکہ کاہنوں تک کے عزت و احترام، اونچی آواز کی بجائے دھیمی آواز میں بات کرنے اور دوسروں کے گھر میں آنے جانے کے آداب کا ذکر اس زمانے کی ضرورت کے مطابق موجود. تو کیا پھر اس زمانے میں بھی بائبل میں بھی یہ تعلیم ضرورت کے مطابق اتار لی جاتی تھی؟ جہاں تک قرآن شریف کے بارے میں یہ سوال یا اعتراض ہے، یہ بہت ہی سطحی اور تاریخ قرآن اور اسباب النزول سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اور بجائے قرآن کے کسی نقص کے ظاہر کرنے کے، اس کے حسن اور خوبی اور اس دعوے کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن عین ضرورت کے زمانے کے وقت فطرت انسانی کے اقتضائے حال کے مطابق تعلیم لے کر آیا ہے. کسی بھی ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور رہنمائی تازہ بتازہ بہترین اور اعلیٰ تعلیم کا میسر آ جانا بھوکے کو کھانا مل جانے سے کہیں زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھانا تو انسان کی ایک وقت کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور یہ دائمی تعلیم ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کی سیری کرنے والی ہے. پھر اگر اعتراض یہ ہوتا کہ موقع محل کے خلاف آیتیں اتر جاتی تھیں تو جائے اعتراض بھی تھی، لیکن موقع محل پر حکم کا اترنا جو فوری انسانی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، وہ تو موقع کی مناسبت سے اس میں اس حکم کو یاد رکھنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی حکمت ایسے مواقع پر احکام کے نزول کی یہ تھی کہ اتنے سینکڑوں احکام ہیں، ان کو یاد رکھنے کے لیے کسی واقعے سے باندھ دیا جائے تاکہ اس کے مطابق اس واقعے کے ماحول میں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان ہو. تو یہ تو ہوئی حسب ضرورت آیات اتارنے کے متعلق بات. جہاں تک حسب مرضی آیات اتار لینے کا اعتراض ہے، یہ بھی خلاف حقیقت اور قرآن شریف کی اندرونی شہادت اس کے برخلاف ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سطحی اعتراض ہے اور قرآن کا مطالعہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے. میں چند مثالیں یہاں عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تکلیف دہ ابتلا وہ تھا جب واقعہ افک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے ایک جھوٹا الزام لگا کر مدینے میں مشہور کر دیا تھا. اندرونی طور پر یہ خطرناک حملہ جو ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان پر کیا گیا کئی بیرونی حملوں سے بڑھ کر تھا، جس سے انصار مدینہ میں بھی ایک خلفشار کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے عین وقت اور ضرورت پر آیتیں اتار لیتے تھے تو یہ موقع تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات و صفائی کی آیات فوراً اتار لیتے اور فوراً اس فتنے کا قلع کما ہو جاتا. مگر جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بارے میں کوئی وحی نہیں آئی اور مسلمانان مدینہ نے آپ کے ساتھ یہ عرصہ سخت اضطراب میں گزارا، یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد سورہ نور کی آیات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان ہوا. حسب مرضی
آیات اتار لینے کے خلاف دوسری مثال قرآن کریم سے ایسے واقعات اور آیات کی دی جا سکتی ہے جن میں بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف وحی الہی اتری ہے۔ مثلا سردار منافقین عبداللہ بن ابی کے جنازے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت 81 کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باصرار اس کا جنازہ نہ پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ اس آیت میں صاف لکھا تھا کہ اگر آپ منافقوں کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا، لیکن چونکہ قطعی اور واضح ممانعت نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کر لوں گا، اور سردار منافقین کا جنازہ پڑھا دیا۔ اس کی حکمت اور فائدہ یہ ہوا کہ اس موقع پر 1000 منافقین مدینہ نے اس احسان کے باعث توبہ کر لی۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت 85 اتری جس میں آئندہ کے لیے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ پڑھانے یا اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنے سے ہمیشہ کے لیے قطعی ممانعت آ گئی۔ تو یہ کہنا کہ مرضی کے مطابق آیتیں اترتی تھیں یہ درست نہیں۔ تیسری مثال ان آیات قرآنیہ کی دی جا سکتی ہے جن میں خالق و مالک خدا نے اپنے پیارے رسول کو حسب حال کچھ تنبیہ فرما کر دراصل مومنوں کو ہوشیار کرنا چاہا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ آیات اتار لیا کرتے تھے تو ایسی آیات کا قرآن میں کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جھوٹا ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی کی کوئی آیت چھپانے کا الزام لگائے جبکہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر رہی ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول جو کلام تیری طرف اتارا گیا ہے وہ اسی طرح اس کلام کو پہنچا دے لوگوں تک، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا حق رسالت آپ نے ادا نہیں کیا۔ تو اس پہلو سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تنبیہات ہیں اور بے شک اشارے ان میں مومنوں کے لیے ہیں ان کی خاطر ہیں، لیکن یہ آیات جیسا کہ حضرت عائشہ کا اشارہ ہے اگر واقعتاً یہ اعتراض درست ہوتا تو پھر ان آیات کا وجود ہمیں نہ ملتا۔ چوتھی مثال خاص موقع اور محل پر اترنے والے کلام الہی کے حوالے سے ان آیات سے دی جا سکتی ہے جن کا تعلق علم غیب سے ہے یا آئندہ زمانے سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ مثلا منافقین کی دلی کیفیات اور رویے کے بارے میں عین وقت اور موقع کے اوپر قرآن شریف کی آیات کا اتر جانا اور وہی حقیقت حال ہوا کرتی تھی۔ اب یہ بات جب تک اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ فرمائے اس کا بیان ممکن نہیں تھا، اور منافق ہمیشہ اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ اتر آئے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں منصوبے ہیں، مکر ہیں، گند ہے، اس کو کھول کر دنیا کے سامنے نہ رکھتے۔ یہی حال مدینے کے یہودیوں کی سازشوں کا تھا، منصوبوں کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اور بر محل قرآنی آیات اتر کر وہ منصوبے ان کے واضح ہو جاتے تھے، اور آپ کھول کر اس سے پہلے کہ وہ اس منصوبے پر عمل کریں آپ کھول کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اور یہودی بخاری میں لکھا ہے کہ اس بات سے ہمیشہ ڈرا کرتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہ کر بیٹھنا، ورنہ آگے سے ایسا جواب آئے گا کہ تمہیں سخت ناگوار گزرے گا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت 86 میں روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اور قرآن شریف میں اس کا جواب آیا ہے۔ اسی طرح وہ جو قرآن شریف میں تعریف کرتے تھے زبانوں کو موڑ کر رائنا کہ ہمارا لحاظ کرو، اس کی بجائے رائنا اے ہمارے چرواہے کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، یا سلام کہتے ہوئے سلام کی بجائے السلام کہہ دیتے تھے جس کا مطلب ہے معاذ اللہ لعنت اور ہلاکت۔ یہ سارا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے کہ سورہ مائدہ میں کہ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ یہ یہودی اسلام اور بانی اسلام پر طعنہ زنی کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں تو قرآن شریف کی عظمت اور صداقت کی دلیل ہیں جو موقع محل کے مطابق یہ آیات اترا کرتی تھیں اور ان حقائق کو بیان کر رہی تھی جن کو اس زمانے کے ان لوگوں نے جو مخاطب تھے اور سامنے تھے کبھی انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ رہا یہ سوال کہ یہ سب رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع کے مطابق ہوتی تھی اور کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے میں دو مختصر قطعی دلیلیں قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں جو خود قرآن شریف نے پیش کی۔ ایک تو سورہ یونس کی آیت 17 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے سے پہلے کی مسلمہ راست باز زندگی
اور آپ کی سچائی جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے سچا کلام ہے، کیونکہ خود قریش مکہ نے بھی اس کی گواہی دی صفا کی پہاڑی پر کہ ہمارا تجربہ آپ سے سوائے سچائی کے کچھ نہیں۔ یہی گواہی ابو سفیان نے ہرقل شاہ روم کے دربار میں اس وقت دی جب اس نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جھوٹ تو کبھی نہیں بولا۔ تو شاہ روم نے کہا کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ خدا تعالیٰ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ اسی حوالے سے اس زمانے کے دور حاضر کے مستشرقین نے اس حقیقت کو مانا اور تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ڈیون پورٹ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے ابتدائی لوگوں میں آپ کے قریبی دوست گھریلو تعلقات والے افراد تھے جن کا آپ کی ذاتی زندگی سے قریبی واسطہ تھا، جنہیں کبھی کوئی ایسی معمولی سی بات بھی نہیں ملی جو ایک دھوکہ دینے والے شخص کی بات ہو اور جو معاشرتی اور ذاتی زندگی میں فرق کرنے والی، گویا اس کی وجہ سے وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے آپ کی بات کو نہ مانے۔ اسی طرح سر ولیم میور نے لکھا ہے اپنی کتاب لائف آف محمد میں کہ ہماری تمام تر تحقیقات اس معاملے میں متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی توازن اور پاکیزگی کا شاہکار تھی جو اس دور کے عربوں میں مفقود تھی۔ شفاف کردار اور جوانی کے دنوں میں باکردار اتوار نے باقی بستی والوں کے دلوں کو جیت لیا تھا اور عوام میں آپ کو خطاب ملا تھا الامین، سب سے بڑھ کر قابل اعتماد۔ یہ صادق اور امین کا خطاب تھا جو تمام اہل مکہ نے آپ کو دیا تھا۔ اور دوسری دلیل جس کی تائید خود بائبل سے بھی ہوتی ہے، سورہ حاقہ کی آیات 45 تا 48 ہیں، جن میں یہ ذکر ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے اور اس کے اس بد انجام سے اسے کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی الہام کے بعد 23 سالہ بامراد زندگی آپ اور آپ کے کلام کی صداقت کی گواہ ہے۔ اب آخر میں مختصراً ان متعلقہ آیات جن کا مترجم نے حوالہ دیا ہے ان کے شان نزول کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے، جس سے قرآنی وحی کی اثر انگیزی اور عظمت شان کا پتہ چلتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ آواز اونچی نہ کرنے والی جو شان نزول والی آیت ہے، اس کے حکم کا نزول ہے، وہ ایک وفد کی آمد کے موقع پر ان کے سردار کے مقرر کرنے کے معاملے میں اس وقت ہوا جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں اختلاف رائے ہوا اور ان کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کچھ بلند ہو گئیں۔ ان آیات کے نزول کے ذریعے جو ادب مسلمانوں کو سکھایا گیا اس کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر جو تباً بلند آواز کے تھے اس کے بعد اتنی دھیمی آواز میں بولتے تھے، اپنی اس طبی عادت کو چھوڑ کر، جو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان سے پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر ذرا اونچی آواز میں بات کریں، آپ نے کیا کہا، آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ خدائی تعلیم کا ہی معجزہ ہو سکتا ہے، کسی بناوٹ سے یہ بات نہیں بن سکتی۔ دوسری مثال بلا اجازت گھر میں داخلے والی سورہ احزاب کی آیت کا ذکر ہے۔ اس کا شان نزول پردے کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت زینب کے ہی کمرے میں جب وہ پشت کر کے دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھیں اور اسی کمرے میں دعوت ولیمہ کا انتظام تھا، 10 کی ٹولی آتی تھی، کھانا کھا کے چلی جاتی تھی، جو آخری ٹولی تھی وہ بیٹھی رہی۔ اب رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ وہاں تشریف فرما ہے، رات ہو چکی ہے، رسول اللہ نے اپنے کمرے میں آنا ہے اور جب تشریف لاتے تھے تو وہ لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے تھے اور اٹھ نہیں رہے ہوتے تھے۔ رسول اللہ گئے، ازواج کو مل کر واپس آئے، پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ وہ موقع تھا جس پر وہ آیات اتری کہ رسول تو حیا کرتا ہے اور وہ کھل کر یہ بات نہیں کہتا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ آیت اتری اور یہ پرائیویسی کا جو حق ہے اگر تو صرف نبی کو دیا جاتا تو پھر بھی اعتراض ہوتا کہ لو جی اپنے لیے حق بنا لیا، یہ تو تمام مومنوں کو دیا گیا، مومنوں کو بھی دیا گیا اور کہا کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا۔ اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے مسلمان، یہ بھی الہی حکم کا معجزہ تھا اور شان تھی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بعض گھروں میں جایا کرتے تھے اس لیے کہ ہم جائے اور آگے سے ہمیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ اور قرآن شریف کے اس حکم پر عمل کی ہمیں سعادت عطا ہو جائے۔ تو یہ جو قرآنی آیات کا وقت اور موقع اور محل پر اترنا ہے، یہ ان کی شان اور عظمت کو پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت غیر مترکبہ تھی جو اس وقت اس زمانے اور اس دور کو عطا ہو رہی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض برکت سے۔ بہت بہت شکریہ حافظ مظفر احمد صاحب، جزاک اللہ۔